اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، سیرتوں کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کا بھی خیال رکھو، بلا شبہ اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دور جاہلیت کی طرح باپ دادا پر فخر کرنا منع ہے۔ شعوب کے معنی دور کا نسب اور قبائل کے معنی اس سے قریب کا نسب ہے۔ دور کے نسب کو شعوب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور قبائل کے معنی میں اس کو قریب کے نسب میں جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 3489۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ درج ذیل آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ شعوب سے مراد بڑے قبیلے اور قبائل سے مراد چھوٹے قبیلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3491۔ صحیح بخاری 3493۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کان کی طرح پاؤ گے۔ جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھی صفات کے حامل ہوں گے، بشرطے علم دین حاصل کریں، اور تم حکومت اور سرداری کے لائق اس شخص کے پاؤ گے جو اسے سخت ناپسند کرنے والا ہوگا۔ 3494۔ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ برا اسے پاؤ گے جو دو رخی پالیسی اختیار کرنے والا دوغلا منافق ہوگا، یعنی ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے اور دوسروں میں دوسرا منہ لے کر جائے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے البتہ میں قرابت کی محبت چاہتا ہوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ ہو۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے درمیان قرابت کا خیال کرو اور صلہ رحمی کرو۔ سعید بن جبیر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مراد لیتے ہیں۔ مناقب قریش کا بیان 3500۔ حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک وفد میں تھے، انہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک بات پہنچی کہ عنقریب بنو قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے، پھر خطبہ دینے کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ کے شان و شیان حمد و ثنا بیان فرمایا، لوگوں مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہیں۔ دیکھو، تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، لہٰذا ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو، اس قسم کے خیالات نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک وہ دین پر قائم رکھیں گے، اور ان سے جو بھی دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گرا دے گا۔ قریش کو قریش کہنے کے متعلق کئی اقوال ہیں، جن میں سے دو حسب ذیل ہیں۔ قریش ضرورت پوری کرنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ نضر بن کنانہ لوگوں کو ضروریات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خاص طور پر اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ رکھا تھا، حج کے موسم میں لوگوں کی حاجات کا خیال رکھے اور ان سے دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بنا پر ان کا لقب قریش ٹھہرا۔ قریش ایک سمندری جانور ہے جو ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتا ہے، چونکہ وہ دریائی جانوروں کا سردار ہوتا ہے، اسی طرح قریش بھی لوگوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی وجہ تسمیہ مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی۔ صحیح بخاری 3503۔
3504 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار کے لوگ میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں۔ 3505 حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ قابل احترام تھے، وہ بھی حضرت عائشہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ان کے پاس جو رزق اللہ کی طرف سے آتا وہ اس میں سے کچھ نہ رکھتی بلکہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتی۔ 3508 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا، جو شخص دانستہ طور پر اپنے آپ کو حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور جو شخص ایسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے جس میں سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ 3509 حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ خیال کرے، یا اپنی آنکھ کی طرف ایسی بات دیکھنے کی نسبت کرے جو اس نے نہیں دیکھی، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات لگائے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ 3509 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے سنا، آگاہ ہو جاؤ اس طرف فتنہ رونما ہوگا، یعنی مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قبیلہ اسلم کو سلامتی دے، اور قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ 3515 3516 3521 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا تم مکہ جانے کے لیے سواری تیار کرو۔ اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کر کے لاؤ جو نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کی باتوں کو خود غور سے سننا پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ ان کا بھائی وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، پھر واپس جا کر اس نے حضرت ابو ذر کو بتایا میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق اور لوگوں کو حکم دیتا ہے، میں نے ان سے ایسا کلام سنا جو شعر کی قسم نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا اس کے متعلق پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ سفر کیا، پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ اپنے ساتھ لے لیا، پھر مکہ آئے، مسجد حرام میں حاضری دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور نہ آپ سے متعلق کسی سے پوچھنا ہی مناسب خیال کیا۔ اسی طرح رات گزر گئی، وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی نے ان کو دیکھ لی اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ پھر جب حضرت ابو ذر نے حضرت علی کو دیکھا
تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے، لیکن راستے میں کسی نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر نے اپنا مشکیزہ اور توشہ دان اٹھایا اور مسجد حرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب نہ ہو سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے، تو پھر وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا تو سمجھ گئے کہ یہ وہی مسافر ہے جسے ابھی تک اپنا ٹھکانہ نہیں مل سکا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور حسب سابق آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کی۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت علی نے اس کے ساتھ پھر وہی کام کیا، ساتھ لے گئے اور ان سے پوچھا تم مجھے بتا سکتے ہو تمہارا یہاں آنے کا مقصد؟ حضرت ابو ذر نے کہا ہاں، اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ تم میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا یقیناً وہ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب صبح کے وقت تم نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اگر میں کوئی بات دیکھوں جس سے مجھے تیرے تعلق کو خطرہ محسوس ہو تو وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، گویا میں نے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرا انتظار، اگر میں چلتا رہوں تو میرے پیچھے پیچھے آنا۔ اسی طرح جس گھر میں داخل ہو جاؤں وہاں تم بھی آنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلے حتیٰ کہ حضرت علی کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی تو وہیں اسلام لے آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب اپنی قوم قبیلہ غفار لفظ واپس چلے جاؤ اور انہیں میرے حال سے آگاہ کرو حتیٰ کہ تمہیں میرا پیغام پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کے بھرے مجمع میں کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے، سیدھا مسجد حرام میں گئے اور بآواز بلند کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ حق سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس وہاں آ گئے اور حضرت ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ کو خود کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جاتے وقت تمہارے تاجروں کا راستہ انہی سے پڑتا ہے۔ اس طرح ان سے خلاصی ہوئی۔ پھر وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن مسجد حرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم پھر بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ اس دن بھی حضرت عباس نے ان پر اوندے پڑ گئے۔ حضرت ابو ذر کا نام جندب تھا، اسلام میں داخل ہونے والے 5ویں شخص ہیں۔ ان کے بھائی جن کا نام انیس یا انیس تھا، قبیلہ غفار کی نسبت سے ان کی سرگزشت بیان کی گئی۔ اعلان نبوت کے طویل عرصے بعد مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اسلام کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پر کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا بھی تھا۔ بہرحال انہیں آثار قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نعرہ حق سن کر خاموش ہو گئے اور انہیں اس پر کوئی ملامت نہیں کی۔ ابو حمزہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا میں تمہیں حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو ذر نے کہا میں قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا، ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اسے جا کر ملاقات کرو اور اس کی گفتگو سنو، مجھے حقیقت سے آگاہ کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی، پھر واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے خبر دی، لیکن ان کو تسلی نہ ہوئی، وہ خود چلے آئے مکہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے سامنے سے گزرے اور کہنے لگے تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا، نہ تو وہ مجھ سے کوئی بات کرتے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر وہی بات نبی علیہ السلام نے ان پر اسلام قبول پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اپنے اسلام کو چھپاؤ، اپنے شہر لوٹ جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو واپس آ جانا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو لوگوں میں اسلام کا اظہار پکار کر کروں گا۔ چنانچہ وہ ابو ذر بیت اللہ گئے، وہاں جا کے جہاں قریش تھے ان سے کہا اے گروہ قریش،
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو، چنانچہ اٹھے، خوب زد و کوب کیا تاکہ میں مر جاؤں۔ اتنے میں حضرت عباس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر گر پڑے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، قبیلہ غفار کا یہ آدمی کو مارتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ ہے۔ تب وہ لوگ میرے پاس سے ہٹے۔ پھر جب دوسرے روز بھی اٹھا، واپس آ کر پھر وہی بات کہی جو گزشتہ روز کہی تھی، تو انہوں نے کہا اس بے دین کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے روز جیسا پھر سلوک کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا تو مجھ پر جھک گئے اور انہوں نے ویسی ہی گفتگو کی جو گزشتہ روز کی تھی۔ انہوں نے حضرت ابن عباس نے کہا، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی ابتدا تھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ابو ذر غفاری مسجد حرام میں رہتے کئی دن تک صرف زمزم کے پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ صحیح بخاری 3526۔ 3529۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہاں دو بچیاں ڈف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ یوم منا کا واقعہ ہے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک پر کپڑا ڈالے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے مبارک سے کپڑا ڈال کر فرمایا، اے ابو بکر، ان بچیوں کو کچھ نہ کہو، یہ تو عید کی خوشی کے دن ہیں۔ وہ دن منا کے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ہجوم کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، میرے نسب کا کیا کرو گے؟ حضرت حسان نے عرض کیا، میں آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد آنے والے رسول کا نام احمد ہوگا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں، کیونکہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے۔ میں حاشر ہوں، تمام لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے۔ میں عاقب ہوں، یعنی سب کے بعد آنے والا۔ 3533۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں اور ان کے لعن طعن کو مجھ سے کیسے دور کیا؟ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مزمم پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین ہزار 536۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے نام پہ میرا نام رکھو بچوں کا، لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔ مہر نبوت کا بیان 3541۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی نوش کیا۔ پھر میں آپ کی پشت کی جانب کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔
حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر پڑھی اور حضرت حسن کو بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرا باپ ان پر قربان ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شکل و صورت میں حضرت حسن آپ کے بہت مشابہ تھے۔ 3544 حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ 3545 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی تھی۔ حضرت حریز بن عثمان سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسر سے پوچھا بتائیے بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی آپ کے بال سفید ہوئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے بس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں 20 سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔ 3547 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قد تھے نہ پست قامت تھے، جبکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کا رنگ نہ تو چونے کی طرح خالص سفید تھا اور نہ گندمی کے سانولا نظر آئے، چنانچہ گورا چمکدار تھا۔ آپ کے بال نہ زیادہ پیچ دار تھے گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ آپ پر وحی کا آغاز 40 برس کی عمر میں ہوا، پھر اس کے بعد آپ 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، قیام فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی سر اور داڑھی مبارک میں بامشکل 20 بال سفید تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوب روح اور جسمانی اعتبار سے نہایت متناسب الاعضاء تھے۔ آپ نہ تو بہت دراز قد و قامت تھے اور نہ پست قد کے تھے۔ 3549 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خضاب استعمال کیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، صرف آپ کن پٹیوں میں کچھ سفیدی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد قامت کے تھے، دونوں شانوں کے درمیان کندھے یعنی کشادگی تھی، آپ کے بال کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے سرخ دھاری دار جوڑے پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح گول تھا اور چمکدار تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ رنگ کے ذرا سیاہ تھے اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ ان کا رنگ گورا تھا، اور لوگ جو ہے اس کے بارے میں حضرت اسامہ کے نسب کے بارے میں شک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ حضرت اسامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، اور کیونکہ منہ بلے بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے ہی لگتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بڑے خوش داخل ہوئے اور مسرت سے آپ کی پیشانی کی چمک رہی تھی، تو آپ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ خوش ہیں، خیر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ تمہیں نہیں سنا کہ مجزز مدلجی یہ جو شخص ہے یہ قیافہ شناس ہے، یعنی اندازے اس کے بڑے کریکٹ پڑتے تھے، یعنی اس کی عرب کے اندر یعنی جو ہے نا بڑی ایک ویلیو تھی، یہ ویلیویبل آدمی تھا کہ لوگ اس کی بات کو بڑا مانتے تھے، یہ قیافہ اندازے لگا کے بات جو ہے ایکوریٹ کرتا تھا۔ تو یہ جو شخص ہے اس نے حضرت زید اور اسامہ کو ایک چادر میں سوتے ہوئے دیکھا، پاؤں دونوں کے باہر تھے، تو اس نے قیافہ شناس نے یہ اندازہ لگایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں باپ بیٹا ہوں پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں حضرت اسامہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر تانا نہیں، لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ پیار کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 3556 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا تو خوشی و مسرت سے آپ کی پیشانی کے
خطوط سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور روشن ہو جاتا، گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت اور شادمانی کو ہم اس سے پہچان جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے تھے، جبکہ مشرکین سر کے بالوں کی مانگ نکالتے تھے، لیکن اہل کتاب اپنے سر کے بالوں کو لٹکاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کے متعلق کوئی حکم نہ آتا تو آپ اس میں اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے نہ بد زبان ہی تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے بلا شبہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ 3562 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے۔ 3563 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کا عیب دار نہیں کہا، اگر آپ کا دل چاہتا تو تناول فرما لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ 3565 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں مبالغے کے ساتھ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ نماز